أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کریں گے قرآن حکیم کے 20ویں پارے کا، اور اس میں شامل سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلا نقطہ یہ ہوا کرتا ہے جو کہ بیان کر دیا جاتا ہے پہلے ہی، کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 20 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش خدمت رہے گا، بلکہ آپ کی پیش خدمت رہے گا۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 5 تا سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 4، یہ رکوع ہیں ان صورتوں کے جو شامل ہیں 20ویں پارے میں۔ مزید برآں سورۃ النمل آیت نمبر 60 تا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 44، یہ آیات ہیں جو 20ویں پارے میں شامل ہیں، جن کا انشاءاللہ آج ہم جائزہ لیں گے اور مطالعہ کریں گے۔ مقاصد مطالعہ ہمیشہ کی طرح پیش خدمت ہیں۔ پارہ نمبر 20 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، اوور ویو بھی آتا ہے اور آیات آیات جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، وہ آج بھی آپ کے سامنے کچھ آیات کا مطالعہ رکھیں گے، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النمل کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت 19ویں پارے میں شروع ہو چکی ہے اور 20ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، لیکن پہلے اس کے مضامین کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آیات کا جائزہ رکھیں گے ان آیات کا جو 20ویں پارے میں شامل ہیں۔ پہلی 6 آیات ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے۔ آیات 7 تا 44 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ آیات 45 تا 53 قوم سمود کی بدبختی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ آیات 54 تا 58 قوم لوط کی گندگی، ہم جنس پرستی کے گندے برے کام میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ آیات 59 تا 66 اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ شان قدرتیں، اللہ کی کئی قدرتوں کا ذکر یہاں پر ہوا۔ آیات 67 تا 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ آیات 83 تا 90 ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، اور آخری آیات 91 تا 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ہدایات ربانی، اللہ کی عبادت بھی اور قرآن کی تبلیغ بھی اور اللہ کی ذات پر توکل بھی، یہ چند ہدایات اس صورت کے آخر میں عطا ہوئی ہیں۔ اب ناظرین کرام سورۃ النمل کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ آیات النمل کی جو 20ویں پارے میں شامل ہیں، آئیے ان کا جائزہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات 60 تا 61 مظاہر قدرت کا خالق کون ہے، یہ 20ویں پارے کا آغاز بڑے ہی جلالی انداز میں، امن خلق، امن امن، کون ہے جس نے پیدا کیا، کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو پودے اگاتا ہے، یہ سوالی انداز میں بڑا جلالی انداز ہے اللہ کا، اور اللہ کی عظمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ آیات 60 تا 61 مظاہر قدرت کا خالق کون، سوال ہو رہا ہے بتاؤ کون ہے پیدا کرنے والا۔ پھر آیت نمبر 62 بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کی جو ہے فریاد رسی کر سکتا ہو اور اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہو۔ آیات 63 تا 64 محسن حقیقی کون ہے، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کس نے سب کچھ کو تمہارے لیے سجایا۔ آیت نمبر 65 کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 66 شرک کا سبب انکار آخرت ہے، کل کی پیشی کو فراموش کرنے والے شرک جیسے بدترین جرم میں بھی پھر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آیات 67 تا 72 آخرت کا صاف انکار، کہتے تھے کون دوبارہ مرنے کے بعد ہمیں زندگی دے گا، ممکنات میں سے نہیں ہے بات، معاذ اللہ۔ آیات 73 تا 75 اللہ کی بے مثال عظمت، پھر اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 76 تا 78 اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت، یہی ہدایت ہے، یہی رحمت ہے قرآن حکیم۔ آیات 79 تا 81 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی، کہ پچھلوں کو بھی جھٹلایا گیا، یعنی پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، بہرحال اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ آیت نمبر 82 قرب قیامت کی نشانی دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ آخری بالکل جو نشانیاں ہیں احادیث میں بھی بیان ہوئی، ان میں سے ایک کا ذکر یہاں آیت نمبر 82 میں ہے۔ آیات 83 تا 85 جھٹلانے والوں کا انجام قیامت کے تعلق سے بیان ہے۔ آیت نمبر 86 رات اور دن کی نشانیاں، پھر اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ آیات 87 تا 88 روز قیامت کی کیفیات کا بیان۔ آیات 89 تا 90 جیسا کرو گے ویسا بھرو گے،
نیک عمل کرو گے بہتر اجر پاؤ گے، برائی کرو گے تو ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور آیات 91 تا 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی خاطر صبر کرنا، اللہ کے قرآن کلام کی دعوت دیتے رہنا، اللہ ہی پر توکل کیے رکھنا، یہ ہدایات عطا کی گئی ہیں سورۃ النمل کے اختتام پر۔ ناظرین کرام، سورۃ النمل کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی ایک منتخب آیت کا مطالعہ ہم نے 19ویں پارے میں کر لیا تھا، مزید منتخب آیات ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، چنانچہ اب النمل کے بیان کے اختتام پر چلتے ہیں اوامر و نواہی کے بیان کی طرف۔ سورۃ النمل میں وہ آیات جو 20ویں پارے میں شامل ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا بیان پہلے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا، آیت نمبر 62، اللہ پر توکل کرنا، آیت نمبر 79، آیات الہی پر ایمان اور فرمانبرداری کا رویہ، آیت نمبر 81، اللہ ہی کی عبادت کرنا، آیت نمبر 91، تلاوت و تبلیغ قرآن کا فرض ادا کرنا، آیت نمبر 92، اللہ کی حمد کرنا، آیت نمبر 93۔ یہ اوامر کا بیان تھا النمل کے حوالے سے، وہ آیات جو 20ویں پارے میں داخل۔ اب انہی آیات کے تعلق سے چند نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان پیش خدمت، یعنی وہ کام جن سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ شرک کرنا، آیت نمبر 64، آخرت کے بارے میں شک کرنا، آیت نمبر 65، آخرت کا انکار کرنا، آیت نمبر 68، آیات الہی کی تکذیب کرنا، آیت نمبر 83۔ ان کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالی ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النمل کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ ہمیشہ کی طرح ربط صورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ النمل اور القصص کے درمیان ربط صورت، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے ہے، دونوں صورتوں کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یکساں ہے۔ ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے آیات اور صورتوں کا نزول، اور ترتیب مصحف جو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ النمل کے بعد القصص آ رہی ہے اس وقت قرآن کی ترتیب میں، مصحف کی ترتیب میں، اور اسی ترتیب سے یہ صورتیں نازل بھی ہوئی تھی۔ پہلے النمل کا نزول ہوا، پھر القصص کا نزول ہوا۔ اگلا نقطہ ربط صورت کے حوالے سے ہے، سورۃ النمل میں ملکہ سبا کے قبول اسلام کے مثبت رویے کا بیان تھی تو وہ ایک ملکہ لیکن مشرک تھی، بہرحال اس نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک مثبت رویہ تھا جس کا ذکر سورۃ النمل میں آیا۔ سورۃ القصص میں کیا ہے، آئیے مطالعہ کریں۔ سورۃ القصص میں فرعون، حامان اور قارون کی سرکشی کے منفی رویے کا ذکر ہے۔ یہ لوگ بھی صاحب اقتدار اور صاحب مال تھے مگر حق قبول نہ کیا اور رد کر دیا۔ یہ ان کے منفی رویے کا بیان سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط صورت کے بعد اب چلتے ہیں سورۃ القصص کے آغاز کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ القصص کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر۔ پہلی 6 آیات معرکہ موسیٰ و فرعون کی حکمت، یہ جو کشمکش جاری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی محنت ہو رہی ہے اور سامنے فرعون کا جبر، اس کی حکمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیات 7 تا 28، حیات موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور، ولادت تا مدین روانگی، تشریف لے گئے تھے مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام مصر سے۔ پھر آیات 29 تا 43، حیات موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا دور، ظہور نبوت تا ہلاکت فرعون، مدین سے واپس تشریف لائے، اظہار نبوت ہوا، معجزات عطا ہوئے، اور وہاں سے لے کے فرعون کی ہلاکت تک کے حالات کا بیان ہے۔ پھر آیات 44 تا 50، ماضی کے واقعات کا بیان، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، پچھلی تاریخ کا بیان، آپ کی زبان سے جاری ہونا آپ کی صداقت کی دلیل۔ آیات 51 تا 55، صالحین اہل کتاب کی تحسین، اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے ان کی بھی تحسین ہے، اور جو ان میں صاحب کردار لوگ تھے ان کا ذکر ہے۔ آیات 56 تا 61، مشرکین مکہ کی بدبختی کہ اتنا پیارا کلام ان کو عطا ہو رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے، مگر ان کی بدبختی ہے کہ یہ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے۔ آیات 62 تا 67، روز قیامت مشرکین کا انجام، اس کا ذکر ہے۔ آیات 68 تا 75، عظمت باری تعالی کا تذکرہ، اللہ کی قدرتوں کے بیان کے ذریعے ہے۔ آیات 76 تا 82، قارون کا واقعہ بطور عبرت بیان ہوا، تفصیل بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ آیات 83 تا 85، آخرت میں جزا و سزا، کل کیا فیصلے ہوں گے، وہ جو بھی ہوں گے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ آیات 86 تا 88، مشرکین سے سودے بازی کی ممانعت اور حق پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے مضامین کا تجزیہ، یعنی ایک اوور ویو سورۃ القصص کے حوالے سے۔ اب آئیے سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی 6 آیات میں ذکر ہے اللہ مظلوموں کو غالب کر دے گا۔ فرعون ظالم اور جابر بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، مگر اللہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دے گا اور بعد میں بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمائے گا۔ آج کے کمزوروں کو کل اللہ عروج بھی عطا فرمائے گا۔ آیات 7 تا 9 اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ اکبر کبیرہ وہ فرعون کے محل میں ہو رہی ہے، اور آگے ذکر آ رہا ہے اس کے خرچے پر ہو رہی ہے، ذکر کر دیتا ہوں۔ اگلی آیات 10 تا 13 دشمن کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا فرعون نے کہ کہیں ان کا کوئی بیٹا کل کھڑا ہو کر تحریک نہ برپا کرے، اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو صندوق کے حوالے کر دیا ان کی والدہ نے، اور وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گیا۔ تفصیلی واقعہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، اور اللہ کی شان کے جس سے خطرہ تھا وہی اب بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہے اور پھر والدہ کی طرف لوٹا بھی دیے جائیں گے، اور شاہی خرچے پر ان کی پرورش کا اہتمام ہوگا۔ یہ اللہ کی شان۔ آیت نمبر 14 علم و حکمت کی عطا، نبوت کی تمہید۔ علم اور حکمت کی عطا کیے جانے کا ذکر آتا ہے پیغمبروں کے تعلق سے، پھر ان کے ساتھ ظہور نبوت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آیات 15 تا 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل خطا، ایک قبطی جو کہ مصری تھا، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، جس سے پکارا تھا مدد کے لیے، اور ایک مکہ لگ گیا، وہ قبطی وہ مصری ہلاک ہو گیا۔ یہ قتل خطا کا بہرحال یہاں پر ذکر ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی۔ اس کے بعد آیات 18 تا 19 قتل خطا کا راز فاش ہو گیا۔ اگلے دن پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، وہی پچھلا جو دن تھا وہ بنی اسرائیل کا شخص پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اس نے راز فاش کر دیا کہ گزشتہ دن کل وہ ایک قتل ہو گیا تھا خطا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بھی ہے اس قتل خطا کی معافی کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آیات 20 تا 22 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پناہ لینا، اور لوگ ان کی جان کے در پہ ہو رہے تھے، چنانچہ وہ مدین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر بعد میں واپس آئیں گے، اور ظہور نبوت کا معاملہ ہے۔ آیات 23 تا 24 خواتین کا احترام۔ مدین پہنچے ہیں تو وہاں 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ بیچاریاں جو ہے وہ انتظار کر رہی تاکہ مرد کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا لیں، پھر یہ پلائیں، تو ان کا احترام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی مدد بھی کی۔ آیات 25 تا 28 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، بڑی پیاری دعا، بڑی عاجزی پر مبنی دعا اس مقام پر آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آیات 29 تا 32 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، مدین سے واپس آئیں گے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ کی ذات کی تجلیات کا ظہور بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے، چمکتا ہوا ہاتھ اور وہ عصا جو اژدہا بھی بن جاتا تھا۔ پھر آیات 33 تا 35 حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور انہیں بھی نبوت عطا کی گئی۔ آیات 36 تا 37 آل فرعون کی حق دشمنی، فرعون اور آل فرعون نے جانتے بوجھتے وہ معجزات جو حق تھے، دل گواہی دے رہے تھے مگر جانتے بوجھتے انہوں نے رد کر دیا اس حق کو۔ آیات 38 تا 42 فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام، اور فرعون نے یہ بھی کہا حامان سے کہ تم کوئی عمارت بناؤ، میں جا کر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے تو کون ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، یعنی فضولیات کی باتیں ہوتی ہیں کہ قوم کو اس طرح کے کاموں میں الجھائے رکھو اور حق سے قوم کو دور رکھو۔ نہ آسمان تک کوئی عمارت بننی تھی اور نہ وہاں فرعون نے چڑھ کر جانا تھا، مگر قوم کو اسی طرح کے کاموں میں الجھائے رکھو۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر آیت نمبر 43 تورات کے محاسن کا بیان، وہ ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی اس دور کے لیے، اسی کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہاں اب آخری کلام قرآن حکیم یہی رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ آیات 44 تا 46 گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے صدیوں پرانے واقعات کا جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آیات 47 تا 50 مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر، یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور یہ 307 بتوں کو چھوڑ دیں گے تو سارے عرب سے جو ہمیں نذرانے ملتے ان بتوں کے نام پر وہ نہیں ملیں گے، ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ اس طرح کے بہانے بنا کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ آیات 51 تا 55 اہل کتاب کے لیے تحسین و بشارت، اہل کتاب میں سے جو لوگ حق پر رہے اور صاحب کردار تھے اور آخری پیغمبر نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، ان کی تحسین قرآن نے فرمائی۔ آیت نمبر 56 کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کل اختیار ہدایت دینے کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی نہیں دی، نہ اختیار دیا،
ان کی ذمہ داری پہنچانے کی تھی، منوانے کی نہیں تھی۔ آیات 57 تا 61 کیا توحید کا اقرار نقصان اور خسارہ پہنچائے گا؟ اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے تو ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا، پہلے بھی بات میں نے ذکر کر دی، وہ پہلے ذکر ہو گئی۔ اسی طریقے پر جناب ہمارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اب اگر ہم یہ سارے بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے قافلوں کو لوٹا جائے گا، امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے انہوں نے بیجا سوالات کی۔ اللہ فرماتا ہے خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، اور اللہ اب تک تمہیں دیتا رہا، بتوں کی پرستش کرتے رہے تب بھی، تو ایک اللہ کی پرستش اور عبادت پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ جناب شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، جب شریعت پر عمل کریں گے تو ہم پر سینکشنز لگ جائیں گے، شریعت پر عمل کریں گے تو غیر ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا کہ ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں، ہمارے محلات جو ہیں وہ کیا سونے کے بن چکے ہیں؟ بلکہ محلات چھوڑیے، ہمارے گھر کے محلات بن چکے ہیں۔ ہمارے ہر گھر کے اندر آرام سے جو ہے سکون سے زندگی بسر ہو رہی، کفر پہ اڑے رہے، مراد نافرمانیوں پر اڑے رہے، تب بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ تو جب ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں گے تو اللہ کیا بھوکا مار دے گا ہمیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ آیات 62 تا 66 روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت، اور اعتراف کریں گے ہم نے فلاں کی پوجا پاٹ کر لی، یا اعتراف کریں گے ہم نے جرم کر لیا، لیکن کل اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں ذکر آتا ہے قرآن میں، کہیں گے اللہ ایک مہلت عطا فرما دے، دنیا میں جا کے ہم ٹھیک ہو جائیں، دنیا میں جا کے نیک اعمال کر لیں، اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل۔ آیت نمبر 67 مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ سچی توبہ، سچی توبہ کر لو، توحید کی دعوت قبول کر لو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ معاف فرما دے گا۔ آیات 68 تا 70 عظمت باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 71 تا 73 دن اور رات اللہ کی دو نعمتیں بتایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ کے لیے رات تعریف فرما دے، بتاؤ تمہیں دن کی روشنی کون دے گا؟ اور اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دن ہی دن دے دے، بتاؤ رات کی تاریکی اور سکون تمہیں کون عطا فرمائے گا؟ آیات 74 تا 75 خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اختیار رکھنے والا وہ ہے، باقی سارے جھوٹے معبود ہیں جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ آیات 76 تا 77 قارون کو اہل خیر کی نصیحت، اس سے کہا اترامت، اور یہ کہ جو اللہ نے فضل فرمایا اس میں دوسروں کو بھی شریک کر۔ اس آیت کے تعلق سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 78 ذات علم پر ناز، قارون نے کہا یہ دولت تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دی گئی، اکڑ میں آ گیا۔ آیات 79 تا 80 آخرت دنیا سے بہتر ہے، یہ دنیا کی دولت تو یہ ہاتھوں کا میل ہے، اور جو 2 فٹ نیچے قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، اصل آخرت ہے جو دنیا سے بہت بہتر ہے۔ آیات 81 تا 82 قانون کی عبرتناک بربادی، اس کو اس کے خزانے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ آیت نمبر 83 آخرت میں کون سرخ رو ہوگا؟ وہ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے، ان کے لیے کل کامیابی کی نوید اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 84 نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق، جو بھلائی لے کر آئے گا بہتر انجام پائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی سزا بھی ملے گی۔ آیت نمبر 85 خدمت قرآن کا صلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا اللہ مکہ مکرمہ بھی واپس لوٹا دیں گے، انہیں فتح عطا ہوگی دنیا میں بھی، اور آخرت کے درجات تو سب سے بڑھ کر بلند درجات ہیں۔ اور آخر میں آیات 86 تا 88 باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کو ہدایت اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو کہ مشرکین کی بات نہ مانی جائے اور حق کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 20ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ القصص کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا یہ آیت نمبر 24 ہے، عاجزانہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی، بہت پیاری۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ترجمہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 اور دعا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ 2 عورتوں کا، لڑکیوں کا ذکر آیا تھا، ان کے لیے مدد کی، پانی پلا دی ان کے جانوروں کو، پھر اللہ سے دعا کی اور ایسی دعا قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا اور ان کو رہائش بھی مل گئی اور ان کو ملازمت بھی مل گئی، بہت سارے کام اس ایک دعا سے اللہ نے پورے فرما دیے۔ بہت قیمتی دعا کواروں کے لیے بھی
اور پریشان حال لوگوں کے لیے بھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ آپ مجھے عطا کر دیں میری جھولی میں ڈال دیں، میں تو اس کا فقیر و محتاج ہوں۔ بہت ہی عاجزی پر مبنی دعا ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 57 ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، دین پر عمل اور رزق کا خوف۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ ذکر پہلے بھی کیا گیا تھا، ترجمہ تو مکمل ہوا آیت نمبر 57 کا کہ مشرکین کہتے تھے اگر ایک اللہ کو ماننے تو بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 360 بت جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں معاذ اللہ، ان کی وجہ سے سارے عرب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، ہماری اکانومی بڑھتی ہے، ہماری جیبیں بھرتی ہیں، تجوریاں فل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر توحید پر آ گئے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اکبر، ان سارے حالات میں جب سب کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، حرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، کعبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت نہیں دے رکھی، مراد ہے کہ ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، ان کی عزت بھی ہے اور رزق تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تمہارے سارے شرک کے باوجود اگر تمہیں یہ نعمتیں ملتی رہیں تو جب تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی ماننے پر آ جائیں گے تو کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کافر اور مشرکوں کو کھلانے پر قادر اور کھلا رہا ہے اور دے رہا ہے، کیا وہ صاحب ایمان لوگوں کو اور توحید پر آ جانے والوں کو بھوکا مار دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہم سب افراد کے لیے بھی ہے اور ہماری پاکستانی قوم کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 77۔ قارون کے واقعے کے ذیل میں یہ بات آ رہی ہے، مال کے استعمالات۔ 4 بڑی اہم ہدایات مال کے حوالے سے یہاں پر عطا کی گئیں۔ فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور جو مال تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے آخرت کی بھلائی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلاؤ، اور جیسی اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور زمین میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون تو برا آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر فرعون کے اس نے اپنا مقام بلند کیا، پوری قوم کا سودا کیا۔ اس مالدار آدمی کو اتنے خزانے دیے گئے تھے، قرآن بتا رہا ہے اسی مقام پر کہ اس کی چابیاں اٹھانا، خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک جماعت کے لیے بہت دشوار کام تھا۔ بہرحال اس کا ذکر تو ہوا، لیکن اس کے ذیل میں یہ 4 ہدایات، جو مال تمہیں اللہ نے دیا حلال کا ہونا چاہیے، بہرحال جو مال تمہیں اللہ نے دیا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو، اس کو حلال طریقے پہ کماؤ، جائز میں بھی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ، آخرت کے گھر کی تیاری کرو۔ نمبر 2، اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھولو، زمین تمہارے لیے اللہ نے سجائی ہے، نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے عطا فرمائی، اپنی جائز حاجات کو پورا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم بھلائی کے ساتھ پیش آؤ دوسروں کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں دیا، تمہارا کوئی استحقاق، تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اگر تمہیں زیادہ بھی ملا تو تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، فساد نہ مچاؤ۔ جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے، جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر پانی کی طرح پیسے کو جو بہایا جا رہا ہے، چند افراد بہاتے ہیں، وہ 1% بھی نہیں ملک و قوم کے، اور 70-80% کے لیے شادی بیاہ ایک مصیبت بن چکا ہے معاذ اللہ۔ تو مال جب بیجا خرچ کیا جائے شادی بیاہ اور فضول رسومات کے اندر تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس فساد پھیلانے سے بھی روکا گیا اور مال کے اس بیجا استعمال سے بھی منع کیا گیا۔ اگلی آیات ہے آیات 78 تا 79، دنیا پرستوں کا حال۔ یہ قارون کے واقعے کے ذیل میں مزید بات آگے آئی ہے، ارشاد ہوا قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔
یہ دنیا پرستوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ترجمہ، قارون نے کہا کہ یہ سب مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں ایسے وقت نہیں پوچھا جاتا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں ہیں، خود قارون نے کیا میرے علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ مادہ پرستی کا فتنہ، یہ میٹیریلزم کا فتنہ کہ انسان اپنی قوت بازو اور اپنی انٹلیکٹ پر اعتبار کرے اور اکڑ میں آئے یہ میں ہوں، یہ میں نے کیا ہے، جبکہ صاحب ایمان کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ایک بات، اور اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر دنیا پرستوں کی تو رال ٹپک گئی۔ رال آپ کو پتہ ہے نا، کتے کی بھی ٹپکتی ہے، وہ لالچ کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال رال ٹپکنے لگی دنیا پرستوں کی، کہنے لگے بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ اگلی آیات میں ہے کہ دنیا پرستوں کے مقابلے میں ایمان والوں نے کیا کہا؟ ارے اس ظاہر کی شان و شوکت کو دیکھ کر جو ہے تم کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ پھر کیا ہوا؟ اس قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا گیا، اور پھر یہ دنیا پرست کہنے لگے، بات کی آیات میں ہے، اے اللہ تو نے تو ہمیں بچا لیا ورنہ ہمارا بھی انجام اسی کی طرح نہ ہو جاتا۔ دنیا پرست نصیبوں والا کس کو کہتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ نے نصیبوں والا کس کو کہا؟ سورہ حامی والسجدہ 24 پارے میں اللہ فرماتے جو دعوت دین کا کام کرے، نیک اعمال کرتے رہے، اور دعوت کے میدان میں جب مشقت آئیں تو برائی کا جواب بھلائی سے دیں، وہ صبر کرنے والے ہیں اور وہ نصیبوں والے ہیں۔ اللہ ان کو نصیبوں والا کہتا ہے۔ دنیا پرست مال و دولت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ القصص کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اوامر و نواہی کا بیان۔ پہلے اوامر یعنی ڈوز کا ذکر سورہ قصص کے تعلق سے۔ پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا، آیت نمبر 13۔ رب سے خطاؤں پر مغفرت مانگنا، آیت نمبر 16۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 17۔ اللہ کے حضور ظالموں کے شر سے بچنے کی دعا کرنا، آیت نمبر 21۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، آیت نمبر 24۔ اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرنا، آیت نمبر 24۔ حیا کا پیکر بنے رہنا، آیت نمبر 25۔ طاقت و قوت کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا، آیت نمبر 26۔ وعدہ پورا کرنا، آیت نمبر 29۔ آیات الہی پر ایمان، آیت نمبر 52۔ صبر کا رویہ، آیت نمبر 54۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، آیت نمبر 54۔ راہ الہی میں خرچ کرنا، آیت نمبر 54۔ بیکار باتوں سے اعراض کرنا، آیت نمبر 55۔ آخرت کا طلبگار ہونا، آیت نمبر 60۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا اہتمام، آیت نمبر 67۔ تسبیح باری تعالی، آیت نمبر 68۔ شکر ادا کرنا، آیت نمبر 73۔ آخرت کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا، آیت نمبر 77۔ یہ قارون کے واقعے کے ذیل میں بھی بات آئی۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، آیت نمبر 77۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، آیت نمبر 77۔ ایمان، عمل صالح اور صبر کا رویہ اختیار کیے رکھنا، آیت نمبر 80۔ تبلیغ قرآن کا فرض ادا کرنا، آیت نمبر 85۔ اور رب کی طرف دعوت دینا، آیت نمبر 87۔ ناظرین کرام، یہ اوامر کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف، یعنی ڈونٹس کا بیان سورۃ القصص کے تعلق سے۔ سرکشی کرنا، آیت نمبر 4۔ قتل و غارت گری کرنا جیسے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، آیت نمبر 4۔ مجرموں کا ساتھ دینا، آیت نمبر 17۔ پیغمبر کو جھٹلانا، آیت نمبر 38۔ آخرت کا انکار، آیت نمبر 39۔ خواہشات نفس کی پیروی، آیت نمبر 50۔ نادانوں سے الجھنا، آیت نمبر 55۔ دنیا پرستی کی وجہ سے حق کو فراموش کرنا، آیت نمبر 57۔ وہی جو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ لوگوں پر زیادتیاں کرنا، آیت نمبر 76۔ مال و دولت پر اترانا، آیت نمبر 76۔ یہ قارون کے واقعے کے ذیل میں ہے۔ زمین میں فساد مچانا، آیت نمبر 77۔ مال و اسباب پر اترانا، آیت نمبر 78۔ دنیا کا طلبگار ہونا، آیت نمبر 79۔ تکبر اور فساد مچانا، آیت نمبر 83۔ کافروں کا ساتھ دینا، آیت نمبر 86۔ احکام الہی سے روگردانی کرنا، آیت نمبر 87۔ شرک کرنا،
آیت نمبر 87۔ اللہ ان تمام برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ القصص کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ نسألك يا من هو الله الذي سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر سورۃ العنکبوت پر گفتگو شروع کریں گے۔ ربط صورت نوٹ فرمائیے گا سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کے تعلق سے۔ سورۃ القصص میں فرعون کے جبر اور بنی اسرائیل کی مظلومیت اور ان کی آزمائشوں کا ذکر تھا۔ سورۃ العنکبوت میں مشرکین مکہ کی سرکشی اور اہل ایمان کی مظلومیت اور ان کی آزمائشوں کا بیان ہے۔ یہ بات واضح ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی مظلومیت، اور عنکبوت میں اہل ایمان جو نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کی مظلومیت کا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے پہلی 13 آیات صبر و استقامت کی تلقین، مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی کا دور، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس تعلق سے صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر آیات 14 تا 40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آیات 41 تا 44 مشرکانہ تصورات کی حقیقت کے باطل عقیدے ہیں، بھونڈے عقیدے ہیں جن کے لیے کوئی دلیل ان مشرکوں کے پاس نہیں۔ اور آیات 45 تا 69 اہل ایمان کے لیے ہدایات، مشرکین کے لیے وعیدیں، مشکلات کے دور کے لیے بڑی اہم ہدایات اہل ایمان کو عطا کی گئیں۔ البتہ سورہ عنکبوت کی کچھ آیات تقریباً 3 رکوع 20 پارے میں شامل ہیں، اور مزید کچھ آیات انشاءاللہ 21 پارے میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین کرام، یہ جو سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تجزیہ ہوا، اب سورہ عنکبوت کی وہ آیات جو 20 پارے میں شامل ہیں، 44 آیات، آئیے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 4 آیات صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، بتا دیا گیا ایمان والوں کی آزمائش تو ضرور ہوگی، اور آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، اور اللہ کھرے کھوٹے کا بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر آیات 5 تا 7 تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال اور نیک اعمال کا عمدہ نتیجہ اس کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو محنت کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 8 تا 9 مشرک والدین کی طرف سے شرک کا حکم، اور بتا دیا گیا اگر ماں باپ چاہے مشرک ہوں ان کا ادب تو بہتر ہوگا اور ان کی خدمت تو کر لی جائے گی، لیکن اگر شرک کا حکم دیں گے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو وہاں ماں باپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ آیات 10 تا 11 اللہ ظاہر فرما دے گا کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق، یہ بدلتے حالات کے اندر آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، اور سچے دعوے دار ایمان کے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار ان کو کھول کر اللہ واضح فرما دے گا۔ پھر آیات 12 تا 13 نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا فریب، مشرکین کے بزرگ یا مشرک بزرگ جو ہوتے تھے وہ نوجوان ان کے جو ایمان لے آتے کہتے چلو تم چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ہم تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، معاذ اللہ۔ یہ شوگر کوٹڈ انداز میں حق سے روکنے کا ایک طریقہ تھا جو فریب پر مبنی تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 14 تا 15 حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت، 950 برس تک دعوت توحید پیش کرتے رہے، صبر کا استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اللہ اکبر۔ آیات 16 تا 18 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، قوم کو اجتماعی طور پر بھی انہوں نے دعوت پیش کی، دعوت توحید اور شرک سے روکا۔ آیات 19 تا 23 تمام انسانوں کے لیے درس عبرت، اور وہ سابقہ قوموں کے حالات بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آیات 24 تا 27 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات، انہیں بھی اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمایا، اور ان کو تو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسل میں آگے 4000 سے زائد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آیات 28 تا 35 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی گندگی اور برا انجام، ہم جنس پرستی کے گندے کاموں میں یہ قوم مبتلا تھی۔ آیات 36 تا 39 مجرم قوم کی عبرت ناک مثالیں، قوم عاد و سمود کی ہلاکت کا ذکر، چنگھاڑ اور دیگر عذابوں سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 40 عذاب کی 4 صورتیں، بہت قیمتی آیت ہے جہاں پچھلی قوموں پر آنے والے مختلف عذابوں کا ذکر،
کسی کو پتھر مار کر اللہ نے ہلاک کیا لوط علیہ السلام کی قوم، کسی کو زمین میں دھسا کر اللہ نے ہلاک کیا جیسے کہ قارون، کسی پر چنگھاڑ زوردار آواز مسلط کر کے ہلاک کیا گیا جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور کسی کو غرق کر کے ہلاک کیا گیا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ آخر میں یعنی 20 پارے کے اختتام پر آیات 41 سے 44 شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال۔ جیسے مکڑی کا جال یا جال ہم کہتے ہیں، سب سے کمزور گھر وہی ہوتا ہے، بس ایک انگلی بھی ٹچ ہو، ذرا سی ہوا چلی ٹوٹ گیا۔ جو مشرک ہے اس کی عقیدے کی عمارت بھی اتنی ہی کمزور ہے، اور جب عقیدے کی عمارت کمزور تو کردار بھی بہت ہی کمزور اور گھٹیا ہی سامنے آتا ہے۔ یہ مثال دے کر شرک کے بھونڈے پن کو اللہ نے واضح فرمایا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ العنکبوت کی وہ آیات جو 20ویں پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد 2 منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، سورۃ العنکبوت کی وہ 2 آیات کہ جو 20ویں پارے میں شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ کریں منتخب آیات کا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 ہے سورۃ العنکبوت کی، آزمائش لازمی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ انہیں ظاہر فرما کر رہے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں امتحانات تو آئیں گے، مشکلات کا دور ہے، صحابہ کرام پر بڑی سختیاں ہیں، 5 نبوی نزول وحی کو 5واں برس ہو گیا اور یہ بڑے سخت آزمائش کے دور سے گزرے ہیں اہل ایمان۔ تو اللہ بھی تسلی دے رہے ہیں کہ بہرحال آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے گزار کر ہی کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، آ جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ وہ حوصلہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ العنکبوت کی، رائے حق سے روکنے والے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ یہ وہ مشرکین کے بزرگ تھے جو شوگر کوٹڈ انداز میں روکتے تھے، چلو اگر کوئی گناہ ملے گا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ ہٹ دھرمی کی بات ہے اور یہ خام خیالی کی بات ہے۔ کہہ دیا گیا کہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، مشرکین کے یہ سردار اور بڑے بزرگ، اور جن کو یہ روک رہے ہیں حق سے ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو کھلے کافر تھے۔ کبھی کبھی مسلمانوں کے درمیان یہ بھی ہوتا ہے، میاں ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، دین سے روکنے کے لیے، ہم نے یہ مال دھوپ میں سفید نہیں کیے، چلو میاں چلو بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ بھی شوگر کوٹڈ انداز ہوا کرتے ہیں۔ تو جو روک رہا ہے کسی کو حق سے اور دین پر چلنے سے، وہ اپنی خیر منائے کہ اپنے گناہوں کو بوجھ بھی اٹھائے گا اور دوسرے کو حق اور دین پر چلنے سے روکنے کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اور اللہ فرما رہے کہ قیامت کے دن ضرور ایسے لوگوں سے باز پرس ہوگی، ان سے کل اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ العنکبوت کی وہ آیات جو 20 پارے میں شامل ہیں ان میں سے 2 منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کی بات اللہ کی یاد میں مزہ، استغفر اللہ، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے، کیسے دور کریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي